بہت سے محققین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات حلاج کے عوامی اثر کو کم کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اسی پاداش میں ان الزامات کی وجہ سے انہیں 9 سال قید میں رہنا پڑا، اور پھر 922 عیسوی میں بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے وہ المناک واقعہ پیش آیا۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے انہیں سزائے موت دی گئی۔ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت کی روشنیاں، جتنے بھی الہامی انوار ہیں، وہ سب اسی ایک نور محمدی سے نکلے ہیں۔ گویا نبوت ایک کائناتی محور ہے، کاسمک ایکسس، اور تمام انبیاء، تمام اولیاء اسی مرکزی نور سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حلاج کے نزدیک اس عرفان کی معراج انسان کا حتمی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی محدود انفرادی ہستی کو اس ازلی لامحدود نور میں گم کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نامہ میں خوش آمدید، جہاں ہم عقل کے دروازے سے داخل ہو کر روح کے راز تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم فکر نامہ میں ایک نئے روحانی رہنما منصور الحلاج کو متعارف کروا رہے ہیں، جو اپنے گہرے عشق حقیقی اور ان الحق جیسے بے خوف مگر متنازع اظہار حقیقت کے سبب جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ انہیں فکر نامہ کا حصہ بنانے کا مقصد ان سے اتفاق یا اختلاف کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ جاننا ہے کہ آخر ان کے نظریات تھے کیا۔ جی ہاں، مقصد صرف تفہیم ہے۔ ان کی کئی تصانیف ہیں، لیکن سب سے مشہور اور ان کے خیالات کی بہترین ترجمان کتاب ہے التواسین، جو روحانی تجربات، مکاشفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر مبنی علامتی اور تمثیلی بیانیے پر مشتمل ہے۔ اور آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حقیقت نور محمدی، یعنی وہ ازلی نور جسے الحلاج کائنات کی ابتدا اور انسان کے باطنی سفر کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حسین بن منصور الحلاج تھے کون، ان کی زندگی کا سفر کیسا تھا، اور وہ کس فکری ماحول میں پروان چڑھے، تاکہ ہم ان کے خیالات کو ان کے اصل سیاق میں سمجھ سکیں، نہ صرف ایک جملے، ایک نعرے یا ایک واقعے کی حد تک۔ بالکل صحیح۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے حلاج کی شخصیت اور ان کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حلاج کی شخصیت کو اور ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تقریباً 858 عیسوی میں فارس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد روئی دھننے کا کام کرتے تھے، حلاج تھے، اسی نسبت سے یہ حلاج کہلائے۔ اچھا، یہ لقب ان کے والد کے پیشے سے آیا۔ جی، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دادا زرتشتی مجوسی تھے، تو ایک مختلف پس منظر بھی تھا۔ بہت کم عمری میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور اپنے زمانے کے بڑے صوفیاء جیسے سہلت دستری ان کی صحبت میں وقت گزارا، اور بغداد میں پھر جنید بغدادی جیسے بزرگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں رہیں۔ مسلک کے اعتبار سے وہ سنی مسلمان تھے۔ کچھ روایات میں حنبلی مکتب فکر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزرا؟ جی، سفر و سروق سے بھری ہوئی ہے ان کی زندگی۔ بصرہ میں قیام رہا، شادی ہوئی، صوفیانہ تربیت حاصل کی، پھر بغداد آئے، مکہ کا حج کیا۔ اس کے علاوہ مشرقی ایران، ہندوستان اور یہاں تک کہ ترکستان تک کے طویل سفر کیے۔ ان کا تبلیغ کا انداز کیسا تھا؟ کیا وہ روایتی خانقاہی انداز تھا؟ نہیں، وہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے تھے اور بعض اوقات مقامی بولیوں کا بھی استعمال کرتے تھے، جیسے جہاں شیعہ آبادی زیادہ تھی ان سے مانوس زبان میں بات کرتے۔ روایتی صوفیانہ لباس کے بغیر بھی تبلیغ کرتے تھے، اسی لیے انہیں حلاج الاسرار یعنی روحوں کے رازوں کو جھنجھوڑنے والا بھی کہا گیا۔ اور پھر وہ مقام آیا جس نے انہیں تاریخ میں وہ ایک خاص پہچان دی، لیکن متنازع بھی بنا دیا، انا الحق کا نعرہ۔ جی ہاں، انا الحق، میں حق ہوں، یہ ان کے ان اقوال میں سے ہے جنہیں صوفیہ کی اصطلاح میں شطیات کہتے ہیں۔ شطیات سے مراد وہ کلمات ہیں جو سالک پر جب کوئی خاص روحانی کیفیت، کوئی بے خودی یا وجد کا عالم طاری ہو تو اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ بظاہر یہ کلمات شریعت کی ظاہری حدود سے ٹکراتے ہوئے یا ماورا محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سالک اپنے آپ کو، اپنی ذاتی انا کو بھول کر ذات حق کے لامحدود سمندر میں ایک طرح سے گم پاتا ہے اور اسی تجربے کو بیان کر دیتا ہے۔
और यही बेबाक इजहार था जिसने उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा की। उन पर इल्जामात लगने शुरू हो गए। उन पर शदीद तनकीद हुई। एक इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने घर में काबे का नमूना बनाया है, और सबसे संगीन इल्ज़ाम था करमती बागी होने का। करमती? ये तो उस वक्त अब्बासी खिलाफत के लिए एक बड़ा खतरा थे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सियासी और अस्करी खतरा समझे जाते थे। तो ये इल्ज़ाम सिर्फ मजहबी नहीं था, इसमें सियासी मुहर्रिकात भी शामिल थे। यानी ये भी मुमकिन है कि उनके बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने की कोशिश हो। बहुत से मुहक्किकीन यही समझते हैं कि ये इल्ज़ामात हल्लाज के अवामी असर को कम करने के लिए लगाए गए थे। इसी पादाश में इन इल्ज़ामात की वजह से उन्हें 9 साल कैद में रहना पड़ा, और फिर 922 ईस्वी में बगदाद में दरियाए दजला के किनारे वो अलमनाक वाक़या पेश आया। हज़ारों लोगों के मजमे के सामने उन्हें सज़ाए मौत दी गई। बाज़ रिवायात में फांसी का जिक्र है, बाज़ में सर कलम करने का। और फिर उनके जिस्म को जला दिया गया और राख दरिया में बहा दी गई। जी, एक ऐसी जिंदगी जो इश्क़े हकीकी में फना होने की एक तरह से मिसाल बन गई। शायद यही तजर्बात, यही फना का शदीद एहसास उनकी तहरीरों में, ख़ास तौर पर अल-तवासीन में हमें नज़र आता है, उसकी गूंज सुनाई देती है। यकीनन उनकी ज़िंदगी का ये मुख्तसर सा खाका हमें उनके जो बातनी तजुर्बात की गहराई है और उनका जो रमजिया अंदाज़े बयान है उसे समझने में बहुत मदद देता है। चलें अब अल-तवासीन की तरफ आते हैं। ये नाम भी बड़ा मुनफरिद है। तासीन, ये कुरान करीम के हुरूफ़े मुक़त्तात में से है ना? जी हाँ, हुरूफ़े मुक़त्तात, जिनके मानी पोशीदा हैं। हल्लाज ने ये उन्वान गालिबन इसीलिए चुना कि ये किताब उन असरार और हक़ाइक़ का बयान है जो आम अक्ल व फ़हम की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनका इदराक अल्फाज से ज़्यादा वो जो बातनी वारदात होती है, कश्फ है, विजदान है, उससे होता है। ये गोया उन दरवाज़ों की कुंजी है जो सिर्फ दिल से खुलते हैं। इसमें हल्लाज ने अल्फाज के साथ साथ कुछ अशकाल और अलामातें भी इस्तेमाल की हैं। जी हाँ, ये अल-तवासीन की एक ख़ास बात है। हल्लाज ने अपने मुकाशफात और रूहानी तजर्बात की गहराई को बयान करने के लिए कहीं कहीं लकीरों का, दायरों का और दूसरी अलामात का सहारा लिया है, जो इसके बातनी पहलू को मज़ीद उजागर करता है। ये किताब 11 मुख्तसर अबवाब पर मुश्तमिल है, जो हल्लाज के मुकाशफात, तमसीलात और उनकी रूहानी वारदात का आप कह लें निचोड़ हैं। इन 11 अबवाब में किन मरकजी ख्यालात पर बात की गई है? देखें, बुनियादी तौर पर 3 बड़े मौज़ूआत मिलते हैं। एक तो नबूवत और ख़ास तौर पर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नूर मुहम्मदी का तसव्वुर। दूसरा, कायनात की तख्लीक के बातनी पहलू। और तीसरा, नफ्स इंसानी और इब्लीस की हकीकत पर गौर व फिक्र। तो आज हमारी तवज्जो पहले बाब पर है। जी, आज हम पहले बाब पर बात करेंगे, तासीन अस-सिराज, यानी नबूवत का चिराग। तासीन अस-सिराज, नबूवत का चिराग। ये इस्तारा ही कितना रोशन और खूबसूरत है। हल्लाज नबूवत को एक चिराग से तशबीह दे रहे हैं। जी, मगर ये कोई आम चिराग नहीं। हल्लाज इस बाब का आगाज करते हुए कहते हैं कि ये चिराग नूरे गैब से जाहिर हुआ, यानी गैब के नूर से। और ये वो चिराग है जो कायनात के तमाम दूसरे चिरागों, तमाम चांद सितारों पर फौकियत रखता है। दूसरे चिरागों से मुराद दीगर अंबिया की नबूवतें? जी हाँ, हल्लाज इसे एक ऐसा सितारा करार देते हैं जिसका मकाम अर्श बरी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हल्लाज के नज़दीक सिर्फ एक तारीखी हस्ती या पैगाम लाने वाले तक महदूद नहीं। बिल्कुल नहीं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कायनाती और अज़ली हकीकत के तौर पर देखते हैं। हल्लाज उस चिराग यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी, खरमी और मक्की जैसे अलक़ाबात भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें क्या खास मानवियत पोशीदा है? हल्लाज इन अलक़ाबात को भी इनके ज़ाहिरी माना से गहराई में जाकर देखते हैं। उम्मी का मतलब शायद सिर्फ पढ़ना लिखना ना जानना नहीं, बल्कि ये ज़ात हक पर कामिल इन्हिसार की अलामत है, इल्म लदुन्नी की तरफ इशारा है। अच्छा। हरमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तक़द्दुस और हुर्मत को ज़ाहिर करता है, और मक्की आपके मकाम कुर्ब और मरकज़ियत की तरफ इशारा हो सकता है। ये सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मावराई हैसियत को बयान करते हैं जो आम फहम व इदराक से बुलंद है। जी हाँ,
اور اسی سے جڑا ہوا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازلیت کا تصور، جو اس باب کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ یعنی یہ نور کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے موجود تھا؟ حلاج واضح طور پر کہتے ہیں اس کا وجود عدم پر سبقت لے گیا، اور یہ بھی کہ اس کا نام قلم سے پہلے تھا، یعنی لوح و قلم کی تخلیق سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ۔ یہ نور سر یعنی راز کے نور سے ظاہر ہوا۔ یہ وہ نقطہ آغاز ہے، وہ پوائنٹ آف اوریجن ہے جہاں سے تمام وجود نے جنم لیا۔ یہ تصور تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، یعنی صرف انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات، تمام مخلوقات اسی ایک پہلے نور سے وجود میں آئیں۔ حلاج کا اشارہ بالکل اسی طرف ہے، اور وہ اس بات کو مزید کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت کی روشنیاں، جتنے بھی الہامی انوار ہیں، وہ سب اسی ایک نور محمدی سے نکلے ہیں۔ گویا نبوت ایک کائناتی محور ہے، کاسمک ایکسس، اور تمام انبیاء، تمام اولیاء اسی مرکزی نور سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ نور صرف ہدایت یا رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہوا، یہ تو خود وجود کی حقیقت کی اصل بنیاد ہوا، ایک ایسا آئینہ جس میں حقائق نظر آتے۔ بالکل، حلاج کے نزدیک یہ نور صرف راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ یہ منزل کی حقیقت کا عکس بھی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت کا ادراک عام علماء و فلاسفہ کی پہنچ سے باہر ہے۔ حلاج کا زور اس بات پر ہے کہ یہ علم محض عقلی نہیں، یہ باطنی ہے، وجدانی ہے۔ حلاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اس ماورائی موجودگی کو، اس میٹافزیکل پریزنس کو الفاظ میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نبوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آسمانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان عربی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ نہ مشرق کا نہ مغرب کا۔ یہ قرآن کی آیت کا حوالہ ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب پدری یعنی آدم تک پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشن مصالحت ہے۔ یہ صفات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت اور وہ جو زمانی اور مکانی حدود ہے نا، ان سے ماورا حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی لیے شاید حلاج یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خالق حقیقی کی پہچان کا پہلا دروازہ ہے۔ جی ہاں، ان کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، پھر دوسروں کو اس کی بارگاہ میں لائے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ واسطہ ہے، وہ پل ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے۔ بالکل۔ حلاج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف میں بہت بلند آہنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا جوہر سبسٹنس مکمل نور ہے، لقب سید الخلق ماسٹر آف کریشن ہے، نام احمد اور صفت محمد ہے۔ ان کا حکم سب سے زیادہ یقینی، ان کا جوہر سب سے اعلیٰ، ان کی صفت سب سے عظیم، اور ان کی ہمت منفرد ہے۔ یہ الفاظ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محض بشری نہیں بلکہ ماورائی موجودگی، ایک میٹافزیکل پریزنس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یقیناً۔ لیکن کیا یہ محض عقل اور منطق کے دائرے میں سمجھی جا سکتی ہیں؟ کیا فلسفہ یا عام علمی بحث ان حقائق تک پہنچا سکتی ہے؟ یہاں حلاج بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام عقل کی پرواز سے بہت بلند ہے۔ یہ معرفت کتابوں یا دلیلوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ بات عقل سے نہیں کھلتی، یہ دل کا سودا ہے۔ حلاج لکھتے ہیں کوئی بھی ان کی حقیقی قدر و منزلت کو نہیں سمجھ سکتا سوائے صدیق کے۔ صدیق سے کیا مراد ہے یہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ یا کوئی بھی سچا تصدیق کرنے والا؟ یہاں صدیق سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا دل سچائی کی تصدیق کرتا ہے، جو ظاہری حواس اور عقلی دلائل سے آگے بڑھ کر باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ حلاج مزید کہتے ہیں کہ کوئی عالم کبھی ان کے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچا، نہ کوئی فلسفر ان کی سمجھ سے آگاہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم حضوری ہے، کشف اور واردات قلبی کا ثمر ہے۔ عقل دروازے تک لا سکتی ہے، مگر اندر کا مشاہدہ وہ دل کا نصیب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو، اس کی ازیلیت اور مرکزیت کو پہچانتا ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں پہچانتا، بلکہ وہ دراصل کائنات کے اور خود اپنے وجود کے اصل سرچشمے کو پہچاننے لگتا ہے۔ اچھا، یہ خود شناسی کا دروازہ ہے، سیلف نالج کا۔ اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے اس نور اولین کو جاننا لازم ہے جس کی ہم سب ایک کرن ہیں۔ یعنی معرفت نفس کا راستہ
معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور کیا یہ نور صرف منتخب لوگوں کے لیے ہے یا ہر کوئی اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ حلاج کے کلام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نور نبوت ایک جاری و ساری حقیقت ہے۔ یہ کسی خاص گروہ یا زمانے تک محدود نہیں۔ یہ ہر اس دل میں سرایت کر سکتا ہے جو خلوص اور طلب کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہی اصل معرفت کا راستہ ہے۔ حلاج کہتے ہیں نا کہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے کھلیں۔ راز اور وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے آشکار ہوئے۔ جی، یعنی جس دل میں یہ نور داخل ہوتا ہے اس کی بصیرت کھل جاتی ہے، اس پر کائنات کے پوشیدہ معنی روشن ہونے لگتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی حلاج کے نزدیک اس عرفان کی معراج انسان کا حتمی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی محدود انفرادی ہستی کو اس ازلی لامحدود نور میں گم کر دے، اپنی انا کو فنا کر دے، اسی روشنی میں مکمل طور پر پگھل جائے۔ یہ فنا فی النور ہے، فنا فی الرسول ہے، جو بالآخر فنا فی الحق تک لے جاتی ہے۔ اپنی قطرہ صفت ہستی سے نکل کر اس بحر بیکراں میں جا ملنا، یہی اصل کامیابی، اصل وصال ہے۔ اگر آپ بھی ان سوالوں، ان نظریات اور ان روشنیوں کی تلاش میں ہیں تو فکر نامہ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلا در، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔